وہ ایک مفلوج بوڑھی عورت کی دیکھ بھال کے لیے نرس مقرر ہوئی تھی۔ بوڑھی عورت کبھی نہیں بولتی تھی۔ اس سنسان حویلی کے باقی افراد اس بوڑھی عورت کو اس کے ساتھ اکیلا چھوڑ کر خود کسی پر اسرار کام میں غائب رہتے تھے۔ لیکن ایک رات اس بوڑھی عورت نے اچانک اس نرس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس کے ہاتھ میں ایک چابی تھما دی۔ چابی کے ساتھ لگی پرچی پر لکھا تھا کہ جلدی بھاگ جاؤ، یہ لوگ مجھے مفلوج ظاہر کر رہے ہیں تاکہ تم سے۔ عائشہ ایک انتہائی غریب اور یتیم لڑکی تھی جس کا اس ظالم اور بے رحم دنیا میں کوئی آسرا یا سہارا نہیں تھا۔ اس کے والدین اسے بچپن میں ہی ایک اندھوناک حادثے میں تنہا چھوڑ کر خالق حقیقی سے جا ملے تھے، جس کے بعد اس نے اپنی تمام تر زندگی ایک یتیم خانے کی اونچی اور تاریک دیواروں کے پیچھے انتہائی قسم پرسی اور تنہائی کے عالم میں گزاری تھی۔ یتیم خانے کی سخت اور بے رنگ زندگی نے عائشہ کی فطرت میں ایک عجیب سی خاموشی اور گہرا ٹھہراؤ پیدا کر دیا تھا۔ وہ ہر دکھ، درد اور تکلیف کو خاموشی سے سہنے کی عادی ہو چکی تھی، اور اس نے اپنے ہونٹوں پر شکوہ لانے کی بجائے ہمیشہ صبر اور شکر کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھا تھا۔ اس نے یتیم خانے میں رہتے ہوئے انتہائی مشکل حالات میں بھی اپنی تعلیم و تربیت جاری رکھی، اور دن رات ایک کر کے بیماروں کی دیکھ بھال اور تمے داری کا علم حاصل کیا تاکہ وہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکے اور اسے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ دکھی اور بیمار انسانیت کی خدمت کرے اور ایک باعزت روزگار کما کر اپنی سادہ سی زندگی کو بسر کرے۔ تعلیم کو مکمل کرنے کے بعد عائشہ یتیم خانے سے باہر کی وسیع دنیا میں قدم رکھ چکی تھی، لیکن اس کے پاس نہ تو رہنے کی کوئی مناسب ٹھکانہ تھا اور نہ ہی کوئی باقاعدہ ذریعہ معاش۔ وہ شہر کی خستہ حال سڑکوں پر روزگار کی تلاش میں ماری ماری پھرتی رہتی، کئی ہسپتالوں اور طبی مراکز کے دروازے کھٹکھٹائے، لیکن ہر جگہ اسے مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک دن جب وہ انتہائی تھکی ہاری اور مایوس بیٹھی تھی تو اس کی نظر ایک پرانے اخبار کے اشتہار پر پڑی جس میں ایک انتہائی مالدار خاندان کو اپنی ایک مفلوج اور بوڑھی ماں کی دیکھ بھال کے لیے ایک ہمہ وقت تمے دار خاتون کی ضرورت تھی۔ اشتہار میں لکھی گئی تنخواہ اس کی توقعات سے بھی کہیں زیادہ تھی، اور اس کے ساتھ رہائش اور کھانے پینے کی سہولت بھی مفت میں فراہم کی جا رہی تھی۔ عائشہ کے لیے یہ ایک انتہائی پرکشش اور سنہری موقع تھا جس سے اس کی زندگی کی تمام تر مالی مشکلات یکدم حل ہو سکتی تھی۔ اس نے بغیر کسی تاخیر کے اشتہار میں دیے گئے پتے پر رابطہ کیا اور مقررہ دن ان لوگوں سے ملنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ وہ پتہ شہر کی آبادی سے کافی دور ایک انتہائی سنسان اور ویران علاقے میں واقع ایک بہت بڑی اور پرانی حویلی کا تھا۔ حویلی کے چاروں طرف انتہائی بلند و بالا اور مضبوط دیواریں تھیں جن پر لوہے کے خاردار تار بچھے ہوئے تھے، اور اس کا بھاری آہنی دروازہ کسی قلعے کے دروازے جیسا معلوم ہوتا تھا۔ عائشہ جب اس حویلی کے اندر داخل ہوئی تو اسے وہاں ایک عجیب سی پر اسرار اور بوجھل خاموشی محسوس ہوئی۔ حویلی کا باغ انتہائی وسیع تھا، لیکن اس میں کوئی چہل پہل یا زندگی کے آثار نہیں تھے۔ حویلی کے اندر اس کی ملاقات مالکان سے ہوئی۔
جس میں مالک نامی ایک رعب دار شخص، اس کی بیوی سائرہ اور ان کا ایک خاموش طبع رشتہ دار ریحان شامل تھے۔ وہ لوگ انتہائی پڑھے لکھے اور مہذب معلوم ہوتے تھے۔ انہوں نے عائشہ کا استقبال بڑی گرم جوشی سے کیا، لیکن ان کی باتوں میں ایک عجیب سی پر اسراریت چھپی ہوئی تھی۔ مالک نے عائشہ سے اس کے خاندانی پس منظر کے بارے میں انتہائی باریک بینی سے سوالات کیے، اور جب اسے یہ معلوم ہوا کہ عائشہ کا اس دنیا میں کوئی بھی قریبی رشتہ دار، جاننے والا یا دوست نہیں ہے، اور وہ ایک بالکل لاوارث اور یتیم لڑکی ہے، تو اس کے چہرے پر ایک انتہائی پر اسرار اور شیطانی مسکراہٹ ابھر آئی۔ سائرہ نے عائشہ کو بتایا کہ ان کی بوڑھی ماں، جس کا نام زبیدہ ہے، وہ ایک انتہائی خطرناک بیماری کے باعث مکمل طور پر مفلوج ہو چکی ہے اور بستر سے ہلنے کے قابل بھی نہیں ہے۔ اس لیے انہیں ایک ایسی تمے دار خاتون کی ضرورت ہے جو دن رات ان کی ماں کے پاس رہے اور اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھے، لیکن اس نوکری کے لیے حتمی طور پر منتخب کرنے سے پہلے انہوں نے عائشہ کے سامنے ایک انتہائی عجیب اور غیر معمولی شرط رکھی۔ انہوں نے کہا کہ چونکہ ان کی بوڑھی ماں کو جراثیم اور بیماریوں سے شدید خطرہ لاحق رہتا ہے، اس لیے عائشہ کو نوکری شروع کرنے سے پہلے اپنا مکمل طبی معائنہ اور اپنے خون کے انتہائی تفصیلی معائنے کروانے ہوں گے، تاکہ یہ تسلی کی جا سکے کہ عائشہ بالکل صحت مند ہے اور اس کے جسم میں کوئی بیماری یا خرابی موجود نہیں ہے۔ عائشہ کو ان کی یہ شرط تھوڑی عجیب اور ضرورت سے زیادہ سخت لگی، لیکن اپنی شدید غریبی اور مجبوری کے باعث اس نے ان کی یہ شرط تسلیم کر لی۔ اگلے چند دنوں میں ان لوگوں نے عائشہ کے جسم کے ہر حصے کا انتہائی باریک بینی سے معائنہ کروایا اور اس کے خون کے نمونے لے کر نامعلوم جگہوں پر بھیجے۔ جب تمام دستاویزات ان کی مرضی کے مطابق آئیں اور انہیں مکمل طور پر یقین ہو گیا کہ عائشہ اندرونی طور پر ایک انتہائی صحت مند اور تندرست لڑکی ہے، تو انہوں نے اسے فوری طور پر نوکری پر رکھ لیا اور حویلی کے ایک کمرے میں اس کی رہائش کا انتظام کر دیا۔ عائشہ کی ڈیوٹی کا باقاعدہ آغاز ہو گیا۔ اسے زبیدہ نامی اس بوڑھی عورت کے کمرے میں لے جایا گیا۔ وہ کمرہ حویلی کے ایک انتہائی تاریک اور سنسان حصے میں واقع تھا، جہاں سورج کی روشنی بمشکل ہی پہنچ پاتی تھی۔ کمرے میں ہر وقت ادویات کی ایک عجیب سی بو پھیلی رہتی تھی۔ زبیدہ ایک انتہائی کمزور اور ہڈیوں کا ڈھانچہ بنی ہوئی بوڑھی عورت تھی، جو ایک بڑے سے پلنگ پر بے حس و حرکت پڑی رہتی تھی۔ اس کی آنکھیں ہر وقت کھلی رہتی تھیں اور ان آنکھوں میں ایک ایسا گہرا اور جان لیوا خوف جمع ہوا تھا جسے دیکھ کر عائشہ کے دل میں بھی ایک عجیب سی سنسناہٹ پیدا ہو جاتی تھی۔ زبیدہ کبھی اپنے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں بولتی تھی اور نہ ہی اپنے جسم کا کوئی حصہ ہلا سکتی تھی۔ وہ بس اپنی ویران اور خوف زدہ آنکھوں سے عائشہ کی طرف دیکھتی رہتی۔ عائشہ کو اس بوڑھی عورت پر انتہائی ترس آتا تھا اور وہ پوری لگن اور محنت سے اس کی خدمت کرنے لگی۔ وہ زبیدہ کو وقت پر ادویات دیتی، اس کے بال سنوارتی، اس کا لباس تبدیل کرتی اور گھنٹوں اس کے پاس بیٹھ کر اس سے میٹھی میٹھی باتیں کرتی رہتی، تاکہ اس بوڑھی اور بے بس عورت کی تنہائی اور دکھ میں کچھ کمی آ سکے۔
لیکن جیسے جیسے دن گزرتے گئے عائشہ کو اس حویلی اور ان مالکان کے رویے میں کئی انتہائی عجیب اور خوفناک باتیں محسوس ہونے لگیں۔ اس سنسان حویلی کے باقی افراد یعنی مالک، سائرہ اور ریحان دن بھر عائشہ کو اس بوڑھی عورت کے ساتھ بالکل اکیلا چھوڑ کر خود کسی پر اسرار کام میں غائب رہتے تھے۔ وہ حویلی کے پچھلے حصے میں موجود ایک تہہ خانے میں چلے جاتے جس کا دروازہ ہمیشہ باہر سے بھاری تالوں سے مقفل رہتا تھا۔ عائشہ کو یہ بھی بہت عجیب لگتا تھا کہ وہ لوگ زبیدہ کی حالت کے بارے میں کبھی کوئی خاص فکر مندی ظاہر نہیں کرتے تھے اور نہ ہی کبھی اس کے پاس بیٹھ کر اس سے بات کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اس سے بھی زیادہ حیران کن بات یہ تھی کہ وہ لوگ عائشہ کی خوراک اور صحت کا انتہائی غیر معمولی خیال رکھتے تھے۔ وہ روزانہ اسے مہنگے ترین پھل، خالص دودھ اور طاقت بخش غذائیں زبردستی کھلاتے تھے۔ عائشہ کو کئی بار ایسا محسوس ہوتا کہ اس کے کھانے میں کوئی ایسا نشہ آور دوا ملائی جاتی ہے جس سے اسے رات کو انتہائی گہری اور طویل نیند آ جاتی ہے اور وہ صبح تک اپنے ارد گرد کے ماحول سے بالکل بے خبر رہتی ہے۔ عائشہ کے دل میں ان کے اس عجیب اور خوفناک رویے پر دن بدن گہرا شک پیدا ہوتا جا رہا تھا اور اسے اس سنسان اور پر اسرار حویلی میں اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہونے لگا تھا۔ لیکن وہ اس قدر لاچار اور مجبور تھی کہ اس کے پاس اس حویلی کو چھوڑ کر جانے کا کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ وہ ہر روز اپنے رب سے حفاظت کی دعائیں مانگتی اور اپنے کام سے کام رکھنے کی کوشش کرتی، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا اور اس حویلی کی تاریک دیواروں کے پیچھے چھپا ہوا انتہائی لرزہ خیز اور ہولناک راز بہت جلد اس کے سامنے آنے والا تھا۔ ایک رات کا ذکر ہے کہ باہر انتہائی تیز طوفانی ہوائیں چل رہی تھیں اور آسمان پر کڑکتی ہوئی بجلی کی چمک حویلی کے تاریک کمروں کو مزید خوفناک بنا رہی تھی۔ عائشہ اپنے معمول کے مطابق زبیدہ کے کمرے میں موجود تھی اور اسے رات کی ادویات دینے کی تیاری کر رہی تھی۔ حویلی کے باقی افراد حسب معمول تہہ خانے میں غائب تھے اور پورے گھر میں ایک موت جیسی خاموشی اور پر اسراریت چھائی ہوئی تھی۔ عائشہ نے زبیدہ کے منہ میں دوا کا چمچ ڈالنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا ہی تھا کہ اچانک زبیدہ کی وہ آنکھیں جن میں ہمیشہ خوف جمع رہتا تھا، ان میں ایک عجیب سی چمک اور التجا پیدا ہوئی، اور اس سے پہلے کہ عائشہ کچھ سمجھ پاتی، زبیدہ نے جو بظاہر مکمل طور پر مفلوج تھی، انتہائی تیزی اور حیرت انگیز طاقت کے ساتھ عائشہ کا ہاتھ اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں میں مضبوطی سے پکڑ لیا۔ عائشہ اس اچانک اور غیر متوقع حرکت پر شدید گھبرا گئی اور اس کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکلنے ہی والی تھی کہ زبیدہ نے اشارے سے اسے خاموش رہنے کی التجا کی اور تیزی سے اپنے تکیے کے نیچے چھپا ہوا ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا اور ایک زنگ آلود چابی نکال کر عائشہ کے کانپتے ہوئے ہاتھوں میں تھما دی۔ زبیدہ کے چہرے پر اس وقت اتنی شدید دہشت اور بے بسی تھی کہ عائشہ کا دل سینے میں زور زور سے دھڑکنے لگا۔ زبیدہ نے اپنے کانپتے ہوئے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر دوبارہ خاموشی کا اشارہ کیا اور اپنی آنکھیں بند کر کے بستر پر بالکل بے جان ہو کر لیٹ گئی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔
عائشہ کے ہاتھ پاؤں خوف کے مارے سرد پڑ چکے تھے۔ اس نے جلدی سے وہ کاغذ کا ٹکڑا کھولا جو انتہائی مڑا تڑا ہوا تھا، اور اس پر کسی کانپتے ہوئے ہاتھ اور ٹوٹی ہوئی لکڑی کے کوئلے سے کچھ الفاظ انتہائی مشکل سے لکھے گئے تھے۔ عائشہ نے جب کمرے کی مدھم روشنی میں اس پرچی پر لکھے ہوئے الفاظ پڑھے تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور اس کی روح تک خوف سے لرز اٹھی۔ اس پرچی پر کانپتے ہاتھوں سے لکھا تھا کہ جلدی بھاگ جاؤ، یہ لوگ مجھے مفلوج ظاہر کر رہے ہیں تاکہ تم سے تمہارے قیمتی اعضاء نکال سکیں۔ یہ انسانی جسم کے حصوں کا مکروہ دھندہ کرنے والے درندے ہیں، اور انہوں نے مجھے ایک خاص کیمیائی دوا پلا کر مفلوج کیا ہوا ہے تاکہ میرے بہانے لاوارث لڑکیوں کو یہاں لا کر ان کے آپریشن کر سکیں اور ان کے دل اور گردے نکال کر بیچ سکیں۔ آج رات تمہاری باری ہے، اور وہ تہ خانے میں تمہارے آپریشن کی تیاری کر رہے ہیں۔ یہ چابی پچھلے دروازے کی ہے، اپنی جان بچاؤ اور یہاں سے نکل جاؤ۔ یہ لرزہ خیز اور ہولناک راز پڑھتے ہی عائشہ کے دماغ میں ایک زوردار دھماکہ ہوا، اور پچھلے تمام دنوں کے وہ سارے عجیب و غریب واقعات، خون کے تفصیلی معائنے، مہنگی اور طاقت بخش غذائیں اور مالکان کا وہ پر اسرار رویہ، سب کچھ ایک بھیانک سچائی بن کر اس کے سامنے آ گیا۔ اسے اب سمجھ آ چکا تھا کہ وہ لوگ اس کی صحت کا اتنا خیال کیوں رکھتے تھے۔ وہ اسے ایک صحت مند اور توانا انسان نہیں بلکہ پیسوں کے عوض بکنے والے قیمتی اعضاء کا ایک چلتا پھرتا ذخیرہ سمجھتے تھے، اور آج رات وہ درندے اسے بے ہوش کر کے اس کا جسم کاٹ کر اس کے اعضاء نکالنے والے تھے۔ عائشہ کی آنکھوں سے خوف اور دہشت کے آنسو بھل بھل بہنے لگے، لیکن یہ وقت رونے اور کمزوری دکھانے کا بالکل بھی نہیں تھا۔ اس کی موت اس کے سر پر منڈلا رہی تھی، اور اس کے پاس اپنی جان کو بچانے کے لیے محض چند لمحے باقی تھے۔ اس نے زبیدہ کی طرف ایک انتہائی شکر گزار اور درد بھری نظر سے دیکھا، جس نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اسے اتنی بڑی سچائی بتائی تھی۔ عائشہ نے پرچی کو اپنے کپڑوں میں چھپایا اور چابی کو اپنی مٹھی میں سختی سے بھینچ لیا۔ اس نے انتہائی خاموشی اور احتیاط کے ساتھ اپنے قدموں کی کوئی آواز پیدا کیے بغیر زبیدہ کے کمرے کا دروازہ کھولا اور باہر تاریک راہداری میں قدم رکھا۔ باہر کھڑکیوں سے ٹکراتی ہوئی طوفانی ہوا کی آواز اس کی مدد کر رہی تھی، کیونکہ اس شور میں اس کے قدموں کی آہٹ دب رہی تھی۔ وہ دیواروں کے ساتھ ساتھ چھپتی ہوئی حویلی کے اس پچھلے حصے کی طرف بڑھنے لگی جہاں کا دروازہ ہمیشہ بند رہتا تھا۔ راستے میں اسے اسی تہخانے کے قریب سے گزرنا تھا جہاں وہ ظالم لوگ موجود تھے۔ جب وہ تہخانے کی سیڑھیوں کے قریب پہنچی تو اسے اندر سے مالکان کی دبی دبی آوازیں اور دھات کے آلات کے ٹکرانے کی خوفناک آوازیں سنائی دینے لگیں۔ عائشہ نے ہمت کر کے ذرا سا جھانک کر نیچے دیکھا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ تہ خانے کا وہ حصہ کسی انتہائی جدید اور خفیہ آپریشن تھیٹر کے کمرے میں تبدیل کیا گیا تھا، جہاں تیز روشنیاں جل رہی تھیں اور مالکان نے خاص قسم کے لباس زیب تن کر رکھے تھے۔ وہاں ایک بستر بچھا ہوا تھا جس کے ساتھ کئی مشینیں اور خون کی نالیاں رکھی تھیں، اور ایک طرف برف کے بڑے بڑے صندوق رکھے تھے۔
جن میں انسانی اعضاء کو محفوظ کیا جانا تھا۔ مالک ایک تیز دھار آلے کو صاف کر رہا تھا اور سائرہ سے کہہ رہا تھا کہ وہ لاوارث لڑکی آج رات کے کھانے میں ملائی گئی دوا سے اب تک بے ہوش ہو چکی ہوگی، جاؤ اور جا کر اسے اٹھا لاؤ تاکہ ہم اپنا کام شروع کر سکیں۔ عائشہ نے یہ سنتے ہی اپنی سانسیں روک لیں اور انتہائی تیزی سے وہاں سے پیچھے ہٹ گئی۔ اس کا دل اتنی زوروں سے دھڑک رہا تھا کہ اسے ڈر تھا کہ کہیں اس کے دل کی آواز ہی ان درندوں تک نہ پہنچ جائے۔ وہ بھاگتی ہوئی اس پچھلے اور پرانے لکڑی کے دروازے تک پہنچی جس کی چابی زبیدہ نے اسے دی تھی۔ اس کے ہاتھ اس قدر کانپ رہے تھے کہ چابی تالے میں ڈالنا بھی محال ہو رہا تھا۔ اسی دوران اسے سائرہ کے قدموں کی آہٹ سنائی دی جو زبیدہ کے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ عائشہ نے پوری طاقت سے چابی کو گھمایا اور تالا ایک ہلکی سی آواز کے ساتھ کھل گیا۔ اس نے دروازہ کھولا اور حویلی کے عقبی حصے میں موجود گھنے اور تاریک جنگل نما باغ میں چھلانگ لگا دی۔ اس کے باہر نکلتے ہی اندر سے سائرہ کی انتہائی زوردار اور غضبناک چیخ سنائی دی کہ وہ لڑکی غائب ہے۔ عائشہ کو معلوم ہو گیا کہ اس کے فرار کا راز فاش ہو چکا ہے اور اب وہ ظالم درندے اس کے پیچھے آئیں گے۔ وہ اپنی جان بچانے کے لیے اس طوفانی رات اور گپ اندھیرے میں پاگلوں کی طرح بھاگنے لگی۔ اس کے پاؤں میں جوتے نہیں تھے اور راستے کے پتھر اور خاردار جھاڑیاں اس کے پیروں کو بری طرح زخمی کر رہی تھیں۔ بارش بھی شروع ہو چکی تھی اور کیچڑ میں اس کے قدم بار بار پھسل رہے تھے، لیکن موت کا خوف اسے رکنے ہی نہیں دے رہا تھا۔ پیچھے سے اسے ان لوگوں کی غضبناک آوازیں اور قدموں کی چاپ سنائی دیے جا رہی تھی جو ٹارچ کی تیز روشنیوں کے ساتھ ساتھ اس کا پیچھا بھی کر رہے تھے۔ وہ درختوں اور جھاڑیوں کے پیچھے چھپتی ہوئی اندھا دھن بھاگتی رہی۔ اس کا سانس پھول چکا تھا اور اس کے جسم کا سارا خون یک بستہ ہو رہا تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ اگر وہ پکڑی گئی تو اس کا انجام انتہائی دردناک ہوگا۔ وہ مسلسل بھاگتی رہی یہاں تک کہ وہ گھنا باغ اور وہ ویران علاقہ ختم ہوا اور وہ ایک بڑی اور پختہ سڑک کے کنارے آ کر گر پڑی۔ خوش قسمتی سے اسی وقت وہاں سے محکمے کے قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں کی ایک گشت نکلی۔ گاڑی گزری۔ عائشہ نے اپنی آخری بچی ہوئی طاقت جمع کی اور چیختی ہوئی اس گاڑی کے سامنے آ کر گر پڑی۔ اہلکاروں نے فوراً گاڑی روکی اور اس خون میں لت پت اور خوف زدہ لڑکی کو اٹھایا۔ عائشہ اس وقت ان قانون کے محافظوں کی پناہ میں تھی۔ اس نے روتے ہوئے اور ہانپتے ہوئے ان اہلکاروں کو اس سنسان حویلی، ان ظالم درندوں اور انسانی اعضاء کی چور بازاری کے اس پورے ہولناک دھندے کی تفصیلات بتائیں اور انہیں وہ پرچی بھی دے دی۔ قانون کے رکھوالوں نے فوری طور پر کارروائی کرتے ہوئے بھاری نفری کے ساتھ اس حویلی پر چھاپا مار دیا اور ان ظالموں کو اس وقت رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا جب وہ اپنے جرم کے ثبوتوں کو مٹانے اور وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان کے اس تہخانے سے ان کے مکروہ دھندے کے تمام آلات اور ثبوت وغیرہ بھی برآمد کر لیے گئے۔ زبیدہ نامی اس مظلوم عورت کو بھی بحفاظت وہاں سے نکال کر ایک اچھے ہسپتال میں منتقل کر دیا گیا جہاں اس کا علاج شروع کر دیا گیا، اور عائشہ کی بہادری اور زبیدہ کی ہمت کی بدولت انسانی اعضاء بیچنے والے
اس انتہائی خطرناک اور مکروہ گروہ کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا اور وہ سب اپنے انجام اور قانون کے سخت شکنجے تک پہنچ گئے۔